السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ اوکھائی میمن جماعت کے صدارتی انتخابات 26 ستمبر کو منعقد کیے جائیں گے۔ ووٹرز کے لیے جماعت کا بائیو میٹرک کارڈ ساتھ لانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جماعت کی جانب سے ووٹرز کی سہولت کے لیے بس سروس بھی چلائی جائے گی۔ دبئی میں انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کے صدر اور دیگر عہدیداران کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد۔ IMO بزنس کونسل کے دفاتر تمام شہروں میں کھولنے کا فیصلہ۔ کاروباری سرگرمیوں کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستانی معیشت سے متعلق بڑی پیش گوئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستانی معیشت میں بہتری جاری رہنے کی نوید سنا دی۔ مہنگائی بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا گیا۔ صدارتی آرڈیننس سے ٹیکس آمدن بڑھائیں گے۔ چیئرمین FBR کا کہنا ہے کہ صدارتی آرڈیننس سے غریب عوام متاثر نہیں ہوگی۔ FBR کو سائبر حملوں سے بچانے کے لیے اپ گریڈیشن کر رہے ہیں۔ اوکھائی میمن جماعت کے صدارتی انتخابات 26 ستمبر کو منعقد کیے جائیں گے، جس میں اوکھائی برادری سال 2021 سے 2023 تک کے لیے اپنے صدر کا انتخاب کرے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اوکھائی میمن جماعت کے صدارتی انتخابات 26 ستمبر کو منعقد کیے جائیں گے، جس میں اوکھائی برادری سال 2021 سے 2023 تک کے لیے اپنے صدر کا انتخاب کرے گی۔ صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ 26 ستمبر بروز اتوار حسین آباد ابراہیم اسپورٹس کمپلیکس میں صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی، جبکہ ووٹرز کو لانے کے لیے موسمیات سے بس سروس بھی چلائی جائے گی۔ پولنگ کا عمل مکمل ہوتے ہی ووٹوں کی گنتی شروع کی جائے گی، جبکہ گنتی مکمل ہوتے ہی نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ جماعت کی جانب سے کہا گیا ہے، ووٹرز کے لیے ضروری ہے کہ اوکھائی میمن جماعت کا بائیو میٹرک کارڈ ساتھ رکھیں، جو انٹری گیٹ پر رضاکار یا الیکشن کمیشن کے نمائندے کو دکھانا لازمی ہوگا۔ جماعت کی جانب سے تمام آنے والوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی SOPs پر عمل کی ہدایت کی گئی ہے۔ نئے آنے والے صدر کی تقریب حلف برداری 3 اکتوبر کو منعقد کی جائے گی۔ مختلف شہروں میں میمن بزنس کونسل کے دفاتر کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا، جن کے ذریعے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے گا اور میمن کاروباری حضرات میں روابط بھی بڑھیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ انٹرنیشنل میمن چیمبر آف کامرس اور انٹرنیشنل میمن بزنس کونسل کی جانب سے IMO کے صدر سلیم AA کریم، IMO IMCC کے جوائنٹ چیئرمین مسٹر امتیاز امیکو اور IMBC مڈل ایسٹ کے چیئرمین سمیر آدم کے اعزاز میں دبئی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے اور مختلف کاروباری مواقع اور IMO کے دیگر منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف شہروں میں میمن بزنس کونسل کے دفاتر کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا، جن کے ذریعے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے گا اور میمن کاروباری حضرات میں روابط بھی بڑھیں گے۔ تقریب میں میمن کمیونٹی کی ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستانی معیشت میں بہتری جاری رہنے کی نوید سنا دی۔ مالی سال 2020-21 میں ملکی معاشی نمو 3.9% تک پہنچ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستانی معیشت میں بہتری جاری رہنے کی نوید سنا دی۔ مالی سال 2020-21 میں ملکی معاشی نمو 3.9% تک پہنچ گئی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2020-21 میں پاکستان کی معاشی نمو 3.9% تک پہنچی۔
نئے مالی سال میں پاکستان کی معاشی نمو 4.0% تک پہنچنے کی توقع ہے۔ کرونا کے دوسرے سال میں کاروباری سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوں گی۔ نئے مالی سال میں 2022 میں پاکستانی معیشت کی بحالی جاری رہے گی۔ ملکی معیشت کے حوالے سے جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کاروباری بہتری اور مستحکم ویکسین پروگرام اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ معاشی نمو کو کورونا کی دوسری اور تیسری لہروں پر کنٹرول کی حکمت عملی میں بہتر رہی مسلسل مالی اور مالیاتی پالیسیوں کے ذریعے مدد معیشت کو تقویت ملی۔ مزید معاشی ترقی تعمیرات اور چھوٹے پیمانے پر مینوفیکچرنگ اور خدمات سے ممکن ہوگی۔ توقع ہے کہ زراعت GDP کی نمو کو جاری رکھے گی۔ سپلائی چین میں خلل سے گندم اور گنے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مونسون کی وجہ سے خوراک کی قیمتوں میں افراط زر بلند رہا۔ بین الاقوامی تیل قیمتوں میں اضافے نے توانائی قیمت میں افراط زر کو بڑھایا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر برائے پاکستان یونگ ای کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت بحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان میں صنعت اور خدمات کے شعبوں میں ترقی واضح ہے۔ کرونا ویکسینیشن پروگرام کا تسلسل اور اصلاحات نمایاں محرک ہیں۔ سماجی تحفظ کے پروگرامز کی توسیع سے پائیدار ترقی یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں مالی سال کے دوران مہنگائی کی شرح بڑھنے کا امکان ہے۔ گندم، چینی اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کا باعث بن سکتا ہے۔ چیئرمین FBR ڈاکٹر اشفاق نے کہا ہے کہ صدارتی آرڈیننس سے ٹیکس آمدن بڑھائیں گے، ٹیکس آمدن چھپانے والوں کو نوٹس دیں گے، چوری ثابت ہوئی تو چوری کرنے والوں کی سمت بند کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو ڈاکٹر اشفاق نے کہا ہے کہ صدارتی آرڈیننس سے ٹیکس آمدن بڑھائیں گے، ٹیکس آمدن چھپانے والوں کو نوٹس دیں گے، چوری ثابت ہوئی تو اس کی سم بند کریں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس کے دوران بریفنگ کے دوران چیئرمین FBR کے ریمارکس پر اپوزیشن اراکین کمیٹی نے احتجاج کیا، جس پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہمارے اچھے کاموں اور محصولات میں اضافے کی تحسین ہونی چاہیے۔ کمیٹی کے رکن نوید قمر نے کہا کہ ہم نے سوال پوچھا ہے اور اس کا جواب آنا ضروری ہے۔ لیگی رہنما MNA علی پرویز نے کہا کہ چیئرمین FBR سابق وزیر خزانہ کے سوال پر مذاق کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سوال کا جواب دیا جانا ضروری ہے۔ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ سب اچھا نہیں ہو رہا۔ اس پر جواب دیتے ہوئے چیئرمین FBR کا کہنا تھا کہ میرا کام پالیسی بنانا نہیں ہے بلکہ پالیسی پر عمل درآمد کرانا ہے۔ عائشہ غوث پاشا کا مزید کہنا تھا کہ درآمدات بڑھنے سے کسٹم ڈیوٹی 47% بڑھی ہے۔ درآمدات بڑھنے سے ٹیکس آمدن بڑھنا خوش آئند نہیں بلکہ تشویشناک ہے۔ اس پر جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر اشفاق کا کہنا تھا کہ ڈیزل پر ٹیکس کی شرح کم ہے جس سے ٹیکس آمدن کم ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس کم ہونے سے 150 ارب کی آمدن کم ہو جائے گی۔ صدارتی آرڈیننس سے ٹیکس آمدن بڑھائیں گے، ٹیکس آمدن چھپانے والوں کو نوٹس دیں گے۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چوری ثابت ہوئی تو اس کی سم بند کریں گے، چوری ثابت ہونے پر بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کریں گے۔ صدارتی آرڈیننس سے غریب عوام متاثر نہیں ہوں گے، ریڑھی والے آمدن نہیں چھپاتے۔ چند خاص پیشہ ورانہ خدمات ایسی ہیں جہاں ٹیکس گنجائش سے کم حاصل ہوتا ہے۔ ٹیکس ڈیٹا پر سائبر حملے دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں۔ اب FBR کو سائبر حملوں سے بچانے کے لیے اپ گریڈیشن کر رہے ہیں۔ گلوبل میمن TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن TV۔